السلام علیکم. جماعت پنجم ماحول کا مطالعہ حصہ دوم. سبق نمبر 5 انسان کی پیش رفت. ہنرمند انسان سے جدید انسان تک. گزشتہ سبق میں ہم نے معلوم کیا کہ ایپ بندر کا ارتقاء ہوتا گیا اور آخر کار ابتدائی انسان کی تشکیل ہوئی. اگلے مرحلے میں ابتدائی انسان نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کر کے ہتھیار بنانا شروع کیا. پچھلے سبق میں ہم نے دیکھے تھے عمل ارتقاء. ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے مسلسل اور دھیمی رفتار سے ہونے والی تبدیلی. تو انسان میں بھی کیا ہوا، پہلے ایپ بندر تھا، اس کا ارتقاء ہوتے گیا، اس کی مسلسل ترقی ہوتی گئی اور ابتدائی انسان بن گیا. اب اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ انسان نے کس طرح سے اپنے الگ الگ مرحلے پار کیے اور ہر مرحلے میں کچھ نہ کچھ ہنر سیکھتے ہوئے وہ اور زیادہ طاقتور اور عقل مند ہوتا گیا. تو سب سے پہلے ہنرمند انسان سے جدید انسان تک. اپنے ہاتھوں کو ہنرمندی سے استعمال کرنے والا انسان یعنی ہنرمند انسان. سب سے پہلے بر اعظم افریقہ میں تنزانیہ اور کینیا، ان دونوں ملکوں کے آس پاس اس انسان کی موجودگی کے ثبوت دستیاب ہوئے. اس کی کھوج لگانے والے سائنسداں لوئی لیکی نے اسے ہومو ہیبیلس نام دیا کیونکہ اس کے باقیات کے ساتھ اس کے بنائے ہوئے ہتھیار بھی ہاتھ لگے. لاطینی زبان میں لفظ ہومو کا مطلب ہوتا ہے انسان. ہیبیلس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں کا ہنرمندی سے استعمال کرنے والا. یعنی یہ جو لوئی لیکی سائنسدان ہے، اس نے ہومو ہیبیلس نام دیا. تو ہومو یعنی انسان اور ہیبیلس یعنی ہاتھوں کا ہنر استعمال کرنے والا. ہنرمند انسان دونوں پیروں پر کھڑا ہو کر چل سکتا تھا، لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی نہیں تھی. ریڑھ کی ہڈی سیدھی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک دم صحیح سیدھا اسٹریٹ نہیں کھڑا ہو پاتا تھا. اس میں معمولی ساخن تھا. اس انسان کا دماغ جسامت میں ایپ بندر سے بڑا تھا، لیکن اس کے چہرے اور ہاتھوں کی خصوصیات کچھ حد تک ایپ بندر جیسی ہی تھی. ہنرمند انسان کے بنائے ہوئے ہتھیار بڑے جانوروں کے شکار کے لیے کارآمد نہ تھے. ان کا استعمال وہ صرف گوشت کو کھرچنے اور ہڈی پھوڑ کر اس کا غدہ حاصل کرنے کے لیے ہی کر سکتا تھا. اس لیے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کے شکار کا بچا کچا گوشت کھاتا ہوگا، چھوٹے جانوروں کا شکار کرتا ہوگا، اپنے کھانے کے لیے پرندوں کے انڈے، پھل، کند، جڑیں جمع کرتا ہوگا. یعنی جو انسان جیسا ایپ بندر سے انسان بنتا گیا تو اس کا سب سے پہلا مرحلہ ہے ہنرمند انسان. ہنرمند انسان یعنی جس نے اپنے ہتھیاروں کا استعمال کیا اور اسے سائنسداں لوئی لیکی نے ہومو ہیبیلس نام دیا. تو وہ پہلے کیا کرتا تھا، اس نے جو ہتھیار بنائے تھے وہ ہتھیار بڑے جانوروں کے شکار کے لیے استعمال میں نہیں لائے جا سکتے تھے. اس نے جو ہتھیار بنائے تھے ان کا استعمال صرف گوشت کو کھرچنے اور ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے اسے باہر نکالنے کے لیے ہی کیا جا سکتا تھا. تو وہ کیا کرتا تھا، جب کا انسان جو دوسرے جانوروں کا جو جانور شکار کرتے تھے، اب ان کا جو شکار کھا لینے کے بعد جو اس کا بچا کچا گوشت ہوتا تھا وہ کھاتا تھا اور چھوٹے جانوروں کا شکار کرتا تھا اور اپنے کھانے کے لیے پرندے کے انڈے، پھل، جڑیں جمع کرتا تھا. ہنرمند انسان کے بعد کا جو انسان ہے وہ ہے سیدھی پشت والا انسان. یعنی جیسے جیسے یہ زمانہ بیتتا گیا انسان میں ترقی ہوتی گئی ہے اور اس کے حساب سے اسے نام دیے گئے. تو انسان کے ارتقاء میں ایک اہم مرحلہ ہے سیدھی پشت والا انسان. ایریکٹس کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونے والا، اس لیے اسے ہومو ایریکٹس نام دیا گیا. ابھی سیدھی پشت والا، پشت یعنی پیٹھ، یعنی جس کی پیٹھ سیدھی ہے. ہم نے دیکھے کہ ہنرمند انسان جو تھا اس کی ریڑھ کی ہڈی تھوڑی جھکی ہوئی تھی اور جو سیدھی پشت والا انسان ہے اس کی پشت سیدھی تھی، یعنی اس کی پیٹھ سیدھی تھی اور اسے نام دیا گیا ہومو ایریکٹس. ہم نے پیچھے ہی دیکھے ہومو کا مطلب ہوتا ہے انسان اور ایریکٹس کا مطلب ہے سیدھا کھڑے ہونے والا. تو سیدھی پشت والے انسان کو ہومو ایریکٹس نام دیا گیا. وہ ہنرمند انسان کے مقابلے میں زیادہ ذہین تھا اور گروہ میں رہتا تھا. گروہ میں رہنا یعنی مل کر رہنا، گروپ میں رہنا.
جنگل میں لگی ہوئی آگ کو دیکھ کر انسان آگ سے آگاہ ہوا۔ سیدھی پشت والے انسان نے درخت کی جلتی ہوئی شاخیں لا کر اس کے استعمال کا ہنر سیکھا ہوگا۔ اس کے زمانے میں زمین کا بڑا حصہ برفیلا تھا، اس لیے آب و ہوا انتہائی سرد تھی۔ اتنے سرد ماحول میں زندہ رہنا اس کے لیے ممکن ہو سکا محض آگ کے استعمال کی وجہ سے، لیکن وہ آگ پیدا کرنے کے ہنر سے واقف نہیں تھا۔ اس کے ہتھیار بھی سابقہ ہتھیاروں کے مقابلے میں بہتر اور سڈول تھے۔ وہ دستی کلہاڑی جیسے ہتھیار بناتا تھا۔ افریقہ، ایشیا اور یورپ کے بر اعظموں میں سیدھی پشت والے انسان کے باقیات اور ان کے ساتھ ان کے بنائے ہوئے ہتھیار دستیاب ہوئے ہیں۔ یعنی ہنرمند انسان کے بعد کا جو انسان ہے وہ ہے سیدھی پشت والا انسان، اسے ہومو ایریکٹس نام دیا گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ آگ سے آگاہ ہوا۔ جنگل میں جو آگ لگی تھی اس آگ کو دیکھ کر وہ آگ سے آگاہ ہوا، لیکن اسے آگ کس طرح سے پیدا کی جائے اس بات کا علم نہیں تھا۔ اور وہ جہاں رہتا تھا وہاں پر کیا تھی؟ آب و ہوا انتہائی سرد تھی، تو آگ کی وجہ سے وہ وہاں پر زندہ رہ سکا۔ اس کے ہتھیار جو ہے وہ ہنرمند انسان کے ہتھیاروں کے مقابلے میں بہت ہی اچھے تھے۔ اس نے دستی کلہاڑی بنائی، دست یعنی ہاتھ میں پکڑنے والی کلہاڑی کو بنایا، اور ان سیدھی پشت والے انسانوں کے جو باقیات ہیں وہ افریقہ، ایشیا اور یورپ کے بر اعظموں میں دستیاب ہوئے، اور اسی کے ساتھ ان کے بنائے ہوئے ہتھیار بھی ہمیں ملے۔ تو اب ہم نے دیکھے ہنرمند انسان اور دوسرا دیکھے ہم نے سیدھی پشت والا انسان۔ تو بچوں اس وقت کا سیدھی پشت والا انسان کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا تھا۔ اس کی ایک خیالی تصویر ہے، اور اس نے جو ہتھیار بنائے تھے جیسے کہ دستی کلاڑی، آپ کو فوٹو میں دکھائی دے رہا ہے، ہاتھ میں جو ایک اوزار پکڑا ہوا ہے وہ ہے دستی کلاڑی، جیسے پتھر کے ہتھیار بنا کر وہ اس کا استعمال کرتا تھا۔ طاقتور انسان کے ارتقاء میں بہتری کا ایک اور مرحلہ یعنی طاقتور انسان، وہ تنومند تھا۔ اس کے باقیات سب سے پہلے ملک جرمنی میں نیانڈرتھل میں دستیاب ہوئے، اس لیے اسے نیانڈرتھل انسان کہا جاتا ہے۔ وہ سیدھی پشت والے انسان سے زیادہ ذہین تھا۔ طاقتور انسان خصوصاً غاروں میں رہتا تھا۔ وہ گول پتھر کو تراش کر نکالی گئی پرتوں کی مدد سے مختلف شکلوں کے یہ اس وقت کے طاقتور انسان کی خیالی تصویر ہے۔ ہتھیار بناتا تھا اور انہیں لمبی ہڈیوں اور لکڑی کے ڈانڈوں پر بٹھا کر بھالا، کلہاڑی وغیرہ ہتھیار بناتا تھا۔ وہ بڑے جانوروں کا شکار کرتا تھا۔ چمڑے میں لگے ہوئے گوشت کو کھرچ کر نکالنے کے لیے پتھر کی چھینی کا استعمال کرتا تھا۔ چمڑے کے کپڑے استعمال کرتا تھا۔ وہ خصوصاً گوشت خور تھا۔ وہ آگ پر اناج کو بھون کر کھاتا تھا۔ سخت لکڑی والی شاخوں کو رگڑ کر یا چکماک کو ایک کے اوپر ایک پٹک کر نکلنے والی چنگاری سے آگ پیدا کرنے کا ہنر بھی اس نے سیکھ لیا تھا۔ ممکن ہے اس نے تخلیقی ہنر میں بھی پیش رفت کی ہو۔ بعض سائنسدانوں کا خیال ہے کہ وہ فوری ضرورت کے تحت حلق سے آوازیں نکال کر اپنی بات دوسروں تک پہنچاتا ہوگا، لیکن یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ طاقتور انسان کے پاس اپنی بات کو الفاظ کے ذریعے ادا کرنے والا کوئی لسانی نظام موجود تھا یا نہیں۔ اب یہ جو طاقتور انسان ہے یہ سیدھی پشت والے انسان سے بھی زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ وہ غاروں میں رہتا تھا اور پتھر کا استعمال کرتے ہوئے اپنا شکار کرتا تھا، اور اس نے بھالا، کلہاڑی وغیرہ بھی ہتھیار بنائے۔ چمڑے میں لگے ہوئے گوشت کو کھرچ کر نکالنے کے لیے پتھر کی چھینی کا استعمال شروع کیا۔ اسی طرح سے آگ کی دریافت کی۔ وہ انسان گوشت خور تھا اور گوشت کو بھون کر کھاتا تھا، اور اس وقت کا جو انسان تھا طاقتور انسان وہ اپنے گلے سے مختلف آوازیں نکال کر دوسروں تک پہنچاتا تھا۔ گروہ کے کسی فرد کے مرنے پر اسے دفن کرتے وقت
طاقتور انسان مردے کے ساتھ ہتھیار، جانوروں کے سینگ جیسی چیزیں رکھ دیتا تھا۔ وہ مردہ شخص کے جسم پر لال رنگ کی مٹی مل دیتا تھا۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس زمانے میں مردوں کو دفن کرنے کی کوئی رسم موجود تھی۔ زمانہ گزرنے کے بعد طاقتور انسان کے بعد گروہ افریقہ سے نکل کر براعظم یورپ اور ایشیا تک پہنچے اور وہاں رہنے لگے۔ ظاہر ہے کہ انہیں مختلف موسموں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ زندہ رہنے اور اناج حاصل کرنے کے لیے انہیں نئے طریقے اختیار کرنے پڑے۔ اس لیے ان کے زمانے میں زندگی گزارنے کے لیے درکار ہتھیاروں کو بنانے اور ان کے استعمال کے طریقوں میں اصلاح ہوئی، لیکن ایسا ہونے کے لیے ہزاروں برس کا زمانہ لگا۔ طاقتور انسان کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ انسان کو عقل مند انسان کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جس کا تعارف ہم بعد میں حاصل کریں گے۔ طاقتور انسان اور عقل مند انسان کچھ زمانے تک یورپ میں ایک ساتھ رہتے تھے۔ عقل مند انسان کے گروہ سے تصادم، ماحول کی تبدیلیوں سے مطابقت پیدا نہ کر سکنا جیسی بعض وجوہات کی بنا پر طاقتور انسانوں کا وجود ختم ہو گیا ہوگا۔ ماہرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ کاربن 14 طریقے کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ تقریباً 30,000 سال پہلے طاقتور انسان ناپید ہو گئے تھے۔ عقل مند انسان اپنے سے پہلے کہ کسی بھی انسان کے مقابلے میں سوچنے کی زیادہ صلاحیت رکھنے والے انسان کو عقل مند انسان کہا گیا۔ اسے ہی ہومو سیپینس کہتے ہیں۔ سیپینس کا مطلب ہے عقل مند اور ہومو کا مطلب ہے انسان، یعنی ہومو سیپینس یعنی عقل مند انسان۔ اسے یورپ میں کرومینوئن نام سے پہچانا جاتا ہے۔ عقل مند انسان کے باقیات براعظم افریقہ، ایشیا اور یورپ میں دستیاب ہوئے ہیں۔ وہ اپنے کاموں کی ضرورت کے مطابق مختلف قسم کے ہتھیار اور اوزار بناتا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ پتھر کا چھوٹا سا پھل، ہڈی یا لکڑی کے کھانچے میں بٹھا دیتا تھا۔ ارتقاء کے عمل میں عقل مند انسان کے عضلات بولنے کی صلاحیت پر قدرت پا چکے تھے۔ وہ آواز کی نزاکت کے ساتھ مختلف تلفظ کو ادا کرنے کے قابل بن گیا تھا۔ اس کے جبڑوں اور منہ کے تمام اندرونی عضلات کی نشو و نما بھی مکمل ہو چکی تھی۔ اس کی زبان بھی لچکدار بن گئی تھی، اس لیے وہ مختلف آوازیں نکال کر اپنی مرضی کے مطابق انہیں ڈھال سکتا تھا۔ وہ نظر آنے والی چیزوں کو سمجھتے ہوئے انہیں اور اپنے دلی جذبات کو قوت تخیل کی بنیاد پر لفظوں میں بیان کر سکتا تھا۔ یہ ہوا کہ اپنی باتوں کا اظہار کرنے کے لیے عقل مند انسان کے پاس زبان کا مخصوص نظام موجود تھا۔ وہ ذاتی مشاہدے اور قوت تخیل کی بنیاد پر تصویریں بنانے لگا تھا۔ وہ فنکارانہ چیزیں بھی بنانے لگا تھا، اس لیے اسے عقل مند انسان اور غور کرنے والا انسان نام دیا گیا۔ ترقی پذیر عقل والا انسان عقل مند انسان کی غور و فکر کی صلاحیت میں مزید اضافہ ہوا اور اسے ترقی پذیر عقل والا انسان کا نام دیا گیا۔ اسے ہی ہومو سیپینس کہا جاتا ہے۔ اس کی ذہنی صلاحیت اور تفہیمی صلاحیت مسلسل بڑھتی گئی۔ ترقی پذیر عقل والا انسان ہی جدید انسان ہے، یعنی ہم لوگ۔ جدید انسان اپنی شکل و شباہت، صحت سے متعلق خصوصیات میں اپنے پرکھوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ ان پہلوؤں کو موروثی خصوصیات کہتے ہیں۔ موروثی خصوصیات کا مطالعہ کرنے والے سائنس کو جینیات، جینیٹکس کہتے ہیں۔ جینیٹکس سائنس کی تحقیقات کی بنیاد پر جدید انسان میں طاقتور انسان کی بعض علامات کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ طاقتور انسان اور عقل مند انسان دونوں جدید انسان کے موروث یا پرکھے تھے۔ تقریباً 1100 قبل مسیح سے 10,000 قبل مسیح کے آس پاس جدید انسان نے مویشی پالنے اور کاشتکاری کی تکنیک کو بہتر بنایا۔ اس کے پاس ترقی یافتہ غور و فکر کی صلاحیت موجود تھی۔
جس کی وجہ سے تکنیکی علم میں اصلاح اور بہتری کی رفتار مسلسل بڑھتی گئی اور وہ زیادہ سکونت پذیر زندگی گزارنے لگا۔ کھیتوں میں اناج کی پیداوار کی وجہ سے اس کی غذا میں نشاستہ آمیز اجزاء شامل ہوئے، جس کی وجہ سے اس کی غذا میں کاربن کا تناسب بڑھ گیا۔ جدید انسان کو ترقی پذیر عقل والا انسان نام دیا گیا۔ یہ نام اس کی جسمانی صلاحیتوں کی بنسبت عقلی اور تہذیبی صلاحیتوں کو زیادہ نمایاں کرتا ہے۔ غذا حاصل کرنا بنیادی ضرورت ہے جسے ہر جاندار پوری کر لیتا ہے، لیکن جدید انسان صرف اتنے پر ہی مطمئن نہیں ہوتا۔ تخیلات، ذہنی استعداد اور ہنرمندی کی بنیاد پر انسان اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کی مسلسل کوششیں کرتا رہا، جس کی وجہ سے انسانی تہذیب ظہور میں آئی اور وہ فروغ پاتی گئی۔ مویشی پالنے اور کھیتی باڑی کی ابتدا ہونے کے بعد سے انسان نے جو تکنیکی اور تہذیبی ترقی کی، اس کی رفتار بہت تیز ہے۔ انسان نما بندر سے شروع ہونے والی انسانی تاریخ کی پیش رفت کو مختلف مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہم آئندہ سبق میں ان مراحل کی بنیاد پر انسانی تہذیب کے مختلف پہلوؤں پر غور کریں گے۔ تو بچوں، اس سبق میں ہم نے دیکھا کہ ایپ بندر سے آج کا جدید انسان، اس دور میں کس طرح سے انسان کی مختلف شکلیں بنتی گئی اور اس نے کس طرح سے ترقی کی اور اپنی زندگی کو آسان اور آرام دہ بنایا۔ کس طرح سے اس نے آگ کا استعمال کیا، شکار کے لیے ہتھیاروں کی ایجاد کی، اسی طرح سے زبان کا، الفاظوں کا، آواز کا استعمال کرنا سیکھا۔ یہ سب کچھ ہم نے اس سبق میں دیکھا۔ اگلے ویڈیو میں ہم اگلا سبق دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔